السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے لرننگ بیہیویئر۔ لرننگ کیا ہے، بیہیویئر کیا ہے اور اس کی ٹائپس کیا ہیں، کلاسیفیکیشن، آج ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ لرننگ جو ہے کسی بھی چیز کو لرن کرنے کے بعد جو ہم میں تبدیلیاں آتی ہیں اسے ہم لرننگ کہتے ہیں، چینج ان بیہیویئر۔ اور کیسی لرننگ، اس کو اگر ہم اچھی ڈیفینیشن کریں نا تو وہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لرننگ ہوتی ہے چینج ان بیہیویئر آن اے پرماننٹ بیسس اینڈ اے پازیٹیو چینج وہ جو سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہو، جو پرماننٹ ہو، جو جس سے ہمارے بیہیویئر میں تبدیلی آ رہی ہو، اسے ہم لرننگ کہتے ہیں۔ اور بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ بیہیویئر ہوتا ہے کہ ایک انسان کا کسی بھی چیز کے متعلق جو ریئیکشن ہے، جو اس کا جو کرنے کا ایک سٹائل ہے، اسے بیہیویئر کہتے ہیں۔ اس کو ہم آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آل دا ایکٹیویٹیز آر ڈن بائی لیونگ آرگنزم، جو زندہ چیزیں ہیں، جاندار چیزیں ہیں، وہ جو بھی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں وہ اس کا بیہیویئر ہے۔ اور بیہیویئر جو ہوتا ہے یہ سٹیمولس کے بغیر نہیں ہوتا، یعنی اس کو بیہیویئر کو جنریٹ کرنے کے لیے، بیہیویئر کو کریٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ریئیکشن، کوئی نہ کوئی ایکشن ہوگا، اس کے بعد اس کا ریئیکشن ہوگا، تو وہ ہونا ضروری ہے، سٹیمولس کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں تک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ لرننگ کیا ہوتا ہے اور بیہیویئر کیا ہوتا ہے۔ لرننگ ہم کیسے چینج ان بیہیویئر آن اے پرماننٹ بیسس ان اے پازیٹیو سینس اینڈ دیٹ چینج از ایکسیپٹیبل ان سوسائٹی۔ وی کین سے لرننگ وہ بھی ہے جو نیگیٹو ہو یا پازیٹیو ہو، لیکن اچھی لرننگ وہ ہوگی، اسے گردانا جائے گا جو ایک پازیٹیو سائیڈ پہ ہوگی اور ایک پرماننٹ جو ہے لرننگ ہوگی۔ اور بیہیویئر جو ایک ریئیکشن کے بعد جو ایکشن کے بعد جو ریئیکشن ہوتا ہے۔ بیہیویئر کی دو ٹائپس ہیں، اور دو ٹائپس کون سی ہیں؟ ایک ہوتا ہے انیٹ بیہیویئر اور دوسرا ہوتا ہے لرننگ بیہیویئر۔ اب انیٹ بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ انیٹ بیہیویئر وہ ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی جاندار، کوئی بھی جو ہے وہ اپنی بائی برتھ لے کے آتا ہے، اسے جو ہے نا اس بیہیویئر کو انیٹ بیہیویئر کہتے ہیں۔ یعنی جیسے جو کسی کی ہیبٹ میں ہو، جو کسی کی وراثت میں جس کو کوئی چیز کوئی ہیبٹ مل جائے، اس کو ہم انیٹ بیہیویئر کہتے ہیں۔ اس کی ہم آسان سی مثال یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو بچہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ روتا ہے۔ اس نے کوئی بھی چیز مانگنی ہے، اگر وہ دودھ پینا ہے وہ روئے گا، مطلب اس کو کوئی بھی ضرورت، اس کو طلب ہے تو اس طلب کو پورا کرنے کے لیے وہ روئے گا۔ اس کو صرف یہی چیز آتی ہے، ٹائم کے ساتھ وہ چیزیں سیکھتے جاتا ہے، وہ اس کے لرننگ بیہیویئر میں آتا ہے۔ تو انیٹ بیہیویئر وہ ہوتا ہے جو بچہ جو ہے وہ کوئی بھی جو آرگنزم ہے وہ جو ہے اپنے اندر لے کے آتا ہے، بائی برتھ لے کے آتا ہے، اسے ہم لرننگ بیہیویئر کہتے ہیں۔ اور اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی ایک ڈک ہے اور اس کے جو بچے ہیں اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے لرننگ بیہیویئر میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسری لرننگ بیہیویئر وہ ہوتا ہے کہ وہ بیہیویئر جو ہم سیکھتے ہیں، جو انیٹ نہیں ہوتا، یعنی وہ بیہیویئر جو ہم ایکسپیرینس کرنے کے بعد سیکھتے ہیں، جو ہم ہارڈ ورکنگ کرنے کے بعد سیکھتے ہیں، جو جس کا کوئی پری ڈیٹرمائنڈ جو ہے وہ کوئی پاتھ وے نہیں ہوتا کہ اس پاتھ کے اوپر چلیں گے اور ہم سیکھیں گے، یہ کوئی وراثت میں نہیں ہوتا، ہمیں نہیں ملتا، اور یہ انوائرمنٹ، ماحول کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں اور اس سے ہم کیسے سیکھتے ہیں، اور سٹیمولس کے اوپر یہ چیز ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ یعنی لرننگ بیہیویئر وہ جو ہم ایکسپیرینس کے ذریعے، جو ہم فیس کر کے، جو ہم ہارڈ ورکنگ کر کے، جس کو ہم انٹینشنلی، جس کو ہم انوائرمنٹ سے، جس کو ہم مختلف چیزوں کی بیس پہ ہم اس کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، اسے لرننگ بیہیویئر کہتے ہیں۔ لرننگ بیہیویئر کے جو ہے نا وہ 6 پرنسپلز ہیں، اسے کلاسیفیکیشن بھی کہتے ہیں، پرنسپلز بھی کہتے ہیں۔ ان کا نام پہلا امپرنٹنگ ہے، دوسرا ہیبیچویشن ہے، تھرڈ کنڈیشننگ اور کنڈیشن ریفلیکس ٹائپ 1 ہے، اور فورتھ ہے کنڈیشننگ اور کنڈیشن ریفلیکس ٹائپ 2 بھی کہتے ہیں، اور ففتھ ہے لیٹنٹ لرننگ، اور سکستھ ہے انسائٹ لرننگ۔ جو ہماری امپرنٹنگ جو پہلی قسم ہے اسے کہتے ہیں امپرنٹنگ لرننگ بیہیویئر۔ امپرنٹنگ لرننگ بیہیویئر وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم کوئی بھی چیز جو ٹینڈنسی ٹو فالو، یعنی ایک بچہ جو وہ یہ سیکھتا ہے کہ اس نے اپنے پیرنٹس کو فالو کیسے کرنا ہے، جیسے کہ یہ موونگ آبجیکٹس میں ہوتا ہے۔ جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بطخ ہے، اس کے بچے جو ہے نا وہ انہوں نے سیکھ لیا کہ ہماری جو والدہ اس نے چلنا ہے تو ہم نے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے مطلب ایک جیسے کہ بھیڑ ہے، اس کے میمنے نے سیکھ لیا کہ جو میری ماں چلے گی تو میں نے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو ایک بائی برتھ کی کیسے اس کے ریلیٹ کرتی ہے کہ جو اس نے سیکھا کہ مجھے یہ والا کام ابتدائی طور پہ کرنا ہے، ساتھ چلنا ہے، اسے ہم امپرنٹنگ بیہیویئر کہتے ہیں۔
اور یہ والا جو پیریڈ ہوتا ہے یہ سینسٹیو ڈیولپمنٹ پیریڈ ہوتا ہے، جو بالکل ہی انیشیل جو برتھ کے بعد جو پیریڈ ہوتا ہے تو ڈیولپمنٹ کا یہ سینسٹیو پیریڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے وہ ہے ہیبیچویشن۔ ہیبیچویشن یہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم رسپانس کو جو ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں رسپانس، اس کو ہم ڈیکریز کرتے ہیں، اس کو ہم لاس کرتے ہیں۔ جیسے یعنی ایک تو یہ کہ اس میں جو ہے نا وہ سٹیمولس نیسسری ہوتا ہے، اور اس میں ٹائم کے ساتھ جو ہے نا وہ رسپانس جو ہے وہ ڈیکریز ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم نے نیچے مثالیں ملی، جیسے لائن ہے، وہ آپ نے ایک مثال دیکھی ہوئی تھی شیر اور گڈڑیا والی، کہ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا گڈڑیا وہ چلاتا ہے کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا، اور گاؤں والے جو ہے نا اپنی لاٹھیاں اور اٹھا کے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، وہ پھر چرواہا ہنس دیتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا شیر تو ہے نہیں، میں نے آپ کو ویسے ہی کہا۔ وہ غصے ہو کے چلے جاتے ہیں، پھر دوسری دفعہ بھی ایسے کرتا ہے، تیسری دفعہ بھی ایسے کرتا ہے، چوتھی دفعہ اتفاقاً شیر ریل میں آ جاتا ہے اور اس کی بھیڑ بکریاں جو ہے نا وہ کھا جاتا ہے، اور وہ چلاتا رہتا ہے چرواہا، لیکن وہ نہیں آتے، کیوں؟ لوگوں کا رسپانس جو ہے نا وہ ڈیکریز ہو گیا، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے نا یہ بہانہ کر رہا ہے اور یہاں پہ شیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس طرح کا جو یعنی وہ جو رسپانس ڈیکریز ہو گیا، اس کو ہیبیچویشن کہتے ہیں۔ اس کی ایک دوسری مثال ہے سنیل اینڈ مرر کے۔ یہ جو سنیل ہے گھونگا جسے وہ آپ کہتے ہیں سنیل کیڑا، وہ کیا ہے کہ وہ ایک شیشے کے اوپر وہ چل رہا ہے، آپ شیشے کی دوسری نکر پہ نا آپ وہاں پہ ایک ٹھک ٹھک کی آواز، یعنی آپ نا وہاں پہ نا اس کو ٹھوکیں تھوڑا سا، تو اب کیا ہوگا کہ سنیل ایک لمحے کے لیے رکے گا اور پھر چلنا شروع کر دے گا، پھر آپ تھوڑی دیر بعد پھر وہاں پہ وہ آپ اس کو ناک کریں تو سنیل پھر رکے گا، پتہ نہیں کس طرح کی ڈسٹربنس ہے، پھر وہ چلنا شروع کر دے گا۔ 2-3 دفعہ ایسا آپ کریں گے، پھر آپ اس کے بعد ٹک ٹک کریں گے بھی تو سنیل کہے گا، سمجھے گا کہ یہ غیر ضروری سی آواز ہے اور اس کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، وہ چلتا رہے گا چاہے آپ آواز دیتے رہیں۔ یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سملر رسپانس کے اوپر جو ہے نا وہ جو اس کا رسپانس ہے وہ ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی جو بار چیز ریپیٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر جو سیم رسپانس ہے وہ ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تھرڈ ہے کنڈیشننگ، یا اسے کنڈیشن ریفلیکس ٹائپ 1 بھی کہتے ہیں۔ اب کنڈیشننگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے پتہ ہے کہ بیہیویئر جو ہے نا وہ کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، یعنی بیہیویئر کا تعلق کنڈیشن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور کیسے کنڈیشن کے ساتھ؟ یعنی ایک نیچرل جو ہے نیچرل سٹیمولس ہم نے ڈیولپ کرنا ہے، وہ کس کے اوپر؟ جو نیوٹرل کے اوپر۔ یعنی اس کو میں آسان لفظوں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک ڈاگ ہے اور اس کے سامنے آپ کھانا لے کے آتے ہیں تو اس کے منہ سے جو ہے نا وہ سلائیوا آئے گا، یہ ایک کیا ہے؟ یہ ایک نیچرل سٹیمولس ہے کہ اس کے اوپر اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، فوڈ آئی ہے اور اس کے نے کھانا۔ اب ہم نے کیا کر دیا کہ ہم نیکسٹ ٹائم ہم نے فوڈ آنے سے پہلے بیل بجائی، پھر فوڈ لے کے آئے اور پھر کھانا جو ہے نا اس کو دیا اور وہ اس کے منہ سے پانی آئے گا۔ اب جب ہم نیکسٹ ٹائم ہم جب بیل بھی بجاتے ہیں تو بیل بجانے کے بعد بھی ڈاگ کے منہ سے سلائیوا آ جاتا ہے، یعنی کیا ہے؟ جو بیل ہے وہ آرٹیفیشل چیز ہے اور جو اس کا منہ سے سلائیوا آنا ہے وہ ایک نیچرل سٹیمولس ہے، یعنی ایک غیر ضروری چیز، غیر فطرتی چیز کہ بیل کے اوپر سلائیوا نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے کنڈیشننگ کر دی ہے کہ بیل بجے گی اور اس کے اوپر اس کا سلائیوا آئے گا، تو یہ والی چیز جو ہے اسے کنڈیشن ریفلیکس ٹائپ 1 کہتے ہیں۔ اس کے بعد کنڈیشن ریفلیکس ٹائپ جو 2 ہے، اس میں کیا ہے کہ اس میں یہ ہوگا، اس کا ایک نام ٹرائل اینڈ ایرر بھی ہے، اور کنڈیشن ریفلیکس ٹائپ 2 اس کو جیسے وہ تھارونڈائک کا ٹرائل اینڈ ایرر تھیوری ہے یا بی ایف سکنر کی ری انفورسمنٹ تھیوری ہے، تو اس میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ اس میں جو اینیمل ہے وہ بائی چانس جو ہے نا لرن بائی چانس کر رہا ہوتا ہے اور اس کو ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں کہ وہ کیج کے اندر اس نے جو کیٹ کو بند کیا، تو وہ کیٹ کیا ہے کہ وہ بار بار ادھر ادھر جو ہے نا وہ بھوک کی وجہ سے اسے بار فش نظر آئی ہے اور وہ ٹرائی کرتی ہے اور ایٹ دا اینڈ وہ جو ہے نا وہ فش پا لیتی ہے، یا ریٹ جو ہے نا وہ ادھر ادھر ٹرائی کرتا ہے اور ایٹ دا اینڈ اپنی خوراک پا لیتا ہے۔ تو اس کے لیے یعنی وہ جو ایک مسلسل ٹرائل اینڈ ایرر بار بار ٹرائی کر رہا ہوتا ہے، اور ٹرائی کرنے کے بعد وہ اپنی خوراک حاصل کرتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ ایسا ٹائم بھی آتا ہے کہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے خوراک لینے کے لیے ایک سنگل ٹرائی کرنی ہے اور اس کے بعد مجھے خوراک مل جانی ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جو کنڈیشن ریفلیکس ٹائپ 2 کہتے ہیں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ دونوں کنڈیشن ہے کہ ٹائپ 1 بھی ٹائپ 2 بھی، تو ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے
جو टाइप 1 है उसमें ये होगा कि वो जो है इनवॉलंटरी होगा, यानी फूड आएगी उसके मुंह से सलाइवा आ जाएगा और इसमें उसका कोई किरदार नहीं है, वो डॉग ना चाहते हुए भी उसके मुंह से सलाइवा आ रहा है, बेल बजी है उसके मुंह से सलाइवा आ गया है, ये एक इनवॉलंटरी है। और जो दूसरी कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2 है, इसमें वो खुद ट्राई कर रहा है, तो ये वाला जो है ये वॉलंटरी है उसका, जो ये वाला एक्शन है। इसके बाद हमारे पास 5th जो टाइप है वो है लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग ऐसी लर्निंग है जिसको हम कहते हैं कि वो लर्निंग जिसमें रिवार्ड कोई नहीं होता, यानी इसमें नो रिवार्ड होता है। और ये कैसी लर्निंग होती है कि जिसमें किसी भी चीज़ को, जानदार को मुसलसल जो है ना वो कोशिश करता है, वो लर्न करने के लिए मुसलसल जो है ना वो ट्राई कर रहा होता है, और उस लिए यानी उसमें क्यूरियोसिटी होती है, और वो एक बार बार एक करने से जो है ना वो उसके अंदर एक नई चीज़ को सीखने का एक जो जज्बा पैदा हो रहा होता है, वो उसे जो है ना हम लेटेंट लर्निंग कहते हैं। यानी ये वाली लर्निंग किसी किसी चीज़ के साथ एसोसिएट होगी और इसको पेटेंट लर्निंग कहते हैं। और ये वाली लर्निंग कैसे हम कह सकते हैं, वो गेम वाली लर्निंग, यानी आप गेम खेल रहे हैं और उसमें आप आगे से आगे बढ़ने, क्यूरियोसिटी आप में, आप आगे से आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने पॉइंट को, जो आपकी मंजिल है उसको पाना चाहते हैं, आपको क्यूरियोसिटी है, लेकिन आपको उसको कोई रिवार्ड नहीं मिल रहा। यानी एक लर्निंग आपको सीखने की दिल कर रहा है, आप सीखते जा रहे हैं, लेकिन उस सीखने में आपको जो रिवार्ड नहीं मिल रहा, आपको कोई चीज़ कोई फ़ायदा नहीं हो रहा इतना ज़्यादा, तो उसको हम लेटेंट लर्निंग कहते हैं। और लास्ट टाइप जो इसकी है वो है इनसाइट लर्निंग। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है और इसे एडवांस लर्निंग भी कहते हैं। ये एक ऐसी लर्निंग होती है कि जिसमें ब्रेन का इस्तेमाल होता है, जिसमें जो है ना वो कोई भी जो एनिमल है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके और फिर उसके बाद लर्निंग कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं। यानी इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, इंसान आ जाते हैं, और इंसान की तरह यानी जैसे चिंपैंजी है, मंकी है, जो इंसानों की तरह सोचते हैं, उनकी लर्निंग जो है उसे हम कहते हैं इनसाइट लर्निंग कहते हैं। जैसे वो लर्निंग बाय इनसाइट जो गेस्टाल्ट की थ्योरी है, उसमें आपने देखा कि वो एक चिंपैंजी है और उसे कमरे में बंद कर दिया है, और कमरे में बंद किया, ऊपर जो है ना ऊपर छत के साथ जो है ना बनाना जो लटका दिए हैं। अब चिंपैंजी कोशिश करता है, उसकी हाइट नहीं पहुंचती वहाँ पे बनाना को हासिल करने के लिए, वो इधर उधर ट्राई करता है, स्टिक को मिलाता है, फिर भी नहीं बनती, फिर उसके इधर कमरे में ना बॉक्स पड़े होते हैं, एक बॉक्स को रख के देखता है, चढ़ता है, फिर भी हाथ नहीं पहुँचता, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा, सारे बॉक्स रख लेता है। और फिर उसके बाद साथ ही वो क्या करता है कि स्टिक को भी डबल करता है, स्टिक वगैरह मिला के, यानी एट द एंड वो अपनी दिमागी सलाहियतों को इस्तेमाल करके वो फिर अपने बनाना को हासिल करता है। तो ऐसी जो होती है लर्निंग, इसे कहते हैं इनसाइट लर्निंग, प्रॉपर प्लानिंग के ज़रिए होती है। तो हमने 6 टाइप्स देखी, और यानी हमने देखा लर्निंग क्या है, बिहेवियर क्या है, और फिर लर्निंग की टाइप्स कौन सी है, लर्निंग बिहेवियर की टाइप्स कौन सी है, इनेट बिहेवियर कौन सा होता है, लर्निंग बिहेवियर कौन से होते हैं, फिर लर्निंग बिहेवियर के जो 6 प्रिंसिपल्स हैं, जो क्लासिफिकेशन है, उनको हमने देखा है। यहाँ तक अगर आपको कोई भी समझ नहीं आई, किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट है, तो आप वो कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं इसको जो है ना मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।